أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون
الماعون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری حافظ سہیل نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور اگر ان سے برتنے کی چیزیں مانگی جائیں تو وہ نہیں دیتے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کے موقع پہ 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور انشاءاللہ آج ہم اپنا 26واں روزہ اختیار کریں گے. اچھا صاحب، آج کچھ آپ سے ایک بہت ہی یوں کہیے کہ ملفوف ہوئی بیماری کے حوالے سے میں بات کروں. بہت ہی یوں کہیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کہیں نہا خانوں میں وہ بیماری موجود ہے، ہمارے وجود کے کہیں نہا خانوں میں وہ بیماری موجود ہے، جس کو ہم بظاہر دیکھ نہیں پاتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. مطلب میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں کہ ایک بہت ہی تاریک رات ہے، ایک سیاہ چوٹی ہے، اور اس سیاہ چوٹی کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی رینگ رہی ہے. اس رینگتی ہوئی چونٹی کو جس طرح سے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی نا، بالکل اسی انداز سے وہ بیماری ہمارے وجود میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے اعمال میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہم اپنے اعمال کی مختلف یوں کہیے کہ پٹلیاں بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا، یا اعمال کے ٹوکرے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس تیقن کے ساتھ کہ پروردگار قبول کر لے، پروردگار ان کو رد کر دیا کرتا ہے، ان کو پلٹا دیا کرتا ہے، ان کو منہ پر مار دیا کرتا ہے، ان کو ڈسکارڈ کر دیا کرتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کر دیا کرتا ہے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے ناظرین، یاد رکھیے، یہ جو ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے نا، اس کے اندر نیتوں کا جو اخلاص ہے وہ 100% ہونا چاہیے. 100%. اگر 1-2% بھی ہماری نیت کے اندر کوئی مختلف قسم کی آمیزش ہے نا، کہ جس میں دنیا دکھاوا ہے، جس میں لوگوں سے ستائش ہے، جس میں لوگوں سے اپریسیشن ہے، جس میں ہمیں لوگوں سے کلیپ چاہیے، جس میں ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ اعمال مقبول ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو لوٹا دیا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کیے، وہ صرف اور صرف بندوں کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں. اور ایک ڈیکورم ہے ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک منشور ہے ہماری زندگی کا، وہ حدیث پاک میں نظر آتا ہے کہ نیت المومنی خیر من عملہ. مومن کی جو نیت ہے نا، وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ہماری جو نیتوں کا اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پیمانہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سیٹ کروا دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، یعنی اعمال کی جو بیس ہے، اعمال کی جو فاؤنڈیشن ہے، یوں کہیے کہ اعمال کی جو بنیاد ہے، وہ بنیادی طور پر نیتوں کا اخلاص ہے. اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال مقبول ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نیت میں کہیں بھی ڈیسیملز میں بھی دنیا دکھاوا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تمام اعمال اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے جائیں گے. آج سب سے بڑا مسئلہ ہماری ذات میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم عمل تو اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپریسیشن ہم بندوں سے چاہتے ہیں. ہم کہنے کو تو نماز ادا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، ہم کہنے کو تو حج کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، ہم کہنے کو تو عمرہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، ہم کہنے کو تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے نہا خانے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا لوگوں سے اپریسیشن ملنی چاہیے اور لوگوں سے داد ملنی چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کا مفہوم، اور وہ ایسی حدیث پاک ہے ناظرین کہ جس کو پڑھ کے آپ یقین مانیے میری روح لٹرلی کانپ جاتی. اور جب آپ سنیں گے نا تو آپ بھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھئی اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے. یعنی آپ سوچئے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ محشر کا میدان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم کی نار ہے نا، جہنم کی نار، ان کو 3 لوگوں سے بھڑکائے گا. یوں کہیے کہ اس کو جو پہلی آگ لگے گی
وہ 3 لوگوں سے لگے گی، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ سن کے آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، یقین مانیے آپ ہل کے رہ جائیں گے کہ صاحب ایسا ہوگا۔ ناظرین بالکل ایسا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے روز سب سے پہلے ایک شہید کو بلوائے گا اور اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اس سے ساری گفتگو ہو رہی ہوگی کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مجھے نعمت دی۔ اب اللہ پوچھے گا تو نے میری ان نعمتوں کا کیا کیا؟ اب وہ بڑے دھڑلے سے کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری بارگاہ میں جہاد کیا اور میں لڑا، میں دشمنوں سے لڑا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہے کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ تو میرے لیے نہیں لڑتا تھا، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم کے کہ اسے لے کے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جاؤ اور جا کر جہنم کی نار میں چھونک دو۔ یہ پہلا اٹیمپٹ ہوگا جو ایک شہید کے خلاف ہوگا۔ ناظرین ذرا سوچئے، انسان کی زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی شہید کا مقام آپ سوچیے نا کہ جس وقت اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیتا ہے، لیکن چونکہ اس شہید نے شہادت اختیار کرنے سے پہلے یہ سوچ رکھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے شجاع کہیں، لوگ میری تعریف کریں، میری توصیف کریں، میری توقیر کریں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ شہادت تو وہ اختیار کر لے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شہادت مقبول نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راندِ درگاہ کر کر جہنم رسید کر دے گا۔ پھر دوسرے شخص کو بلوایا جائے گا۔ ناظرین وہ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سکھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، ایکسیپٹ کرے گا، یا اللہ بے شک تو نے کرم کیا، اللہ اس سے حساب کتاب لے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا تو نے میری نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، قرآن سکھایا، یہاں تک کہ تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اور فوراً جہنم کے جتنے فرشتے ہیں ان کو حکم ہوگا کہ اسے اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹو، اور گھسیٹنے کے بعد اسے بھی راندِ درگاہ کر دو، یعنی اسے جہنم رسید کر دو۔ یہ وہ شخص ہوگا ناظرین جو علم حاصل کرے گا، قرآن سیکھے گا اور سکھائے گا۔ ذرا سوچئے کہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ پھر تیسرے شخص کو بلوایا جائے گا جو مالدار ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہوگی۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور اپنا حساب کتاب لے گا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ بے شک تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، بہت تو نے مجھے دولت عطا کی، بڑی نعمت عطا کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں نے اپنے مال کو خرچ کیا، میں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی امداد کی، بلا وہ ساری باتیں جو ہے گنوائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اسے بھی پکڑا جائے اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے بھی جہنم رسید کر دیا جائے۔ یعنی یہ 3 لوگ ہوں گے ناظرین ابتدا میں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اس میں ایک شہید ہے، اس میں ایک دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، اور اس میں ایک سخی ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، مجھے بتائیے ذرا کہ ہماری اوقات کیا، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی پوسٹ کو جو ہے اس مقصد کے تحت فیس بک پہ لگاتے ہیں یا انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں کہ لوگوں کی ہمیں کلیپ چاہیے، لوگوں کی ہمیں داد چاہیے۔ مل جاتی ہے کلیپ، داد مل جاتی ہے، لیکن یہ ساری کھوکھلی۔ سن لیجیے حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر یعنی اپنی امت پر شرک اصغر کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ اور ایک اور جگہ پہ حدیث پاک میں آتا ہے ناظرین جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ اور فرمایا کہ کل بروز محشر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا اجر وصول کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اب جو فرمائے گا یہ سن لیجئے، یہ جو آج ہم لاکھوں اور کروڑوں فالوورز کی بات کرتے ہیں نا، لائکس کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ جو ہم دنیاوی لائکس لینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہاں سے ہم ڈس لائک کر دیے گئے نا پھر دنیا کی لائکس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اگر وہاں سے ہم انفالو کر دیے گئے تو پھر دنیا کے فالوورز کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ لاکھ آپ کو لوگ فالو کرتے ہوں، آپ کہیں صاحب مجھے 1 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، 2 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، 3 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، 10 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرشتوں نے آپ کو انفالو کر دیا تو پھر آپ کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرشتوں نے اگر آپ کو ڈس لائک کر دیا تو پھر یہ دنیا کے جتنے بھی لائکس ہیں سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ اس حدیث پاک کا کرکس یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا جاؤ ان تمام لوگوں کے پاس۔ کہاں جاؤ؟ ان تمام لوگوں کے پاس جاؤ جن سے تم اجر مانگتے تھے، دیکھو وہ تمہیں اجر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یعنی اس وقت تو عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص مکمل طور پہ کلاش ہوگا ناظرین، ہر شخص کو اس وقت عالم یہ ہوگا کہ ایک نیکی کی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ کہیں سے کوئی نیکی آ جائے۔ ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیوی شوہر کو آپس میں، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے ناظرین۔ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے فالوورز کے پاس جائیں گے نا جو آج دنیا میں آپ کو بڑا لائک کرتے ہیں، جن کی کلیپ کے لیے آپ اپنے دینی کاموں کو اس انداز سے نمود و نمائش کے غرض سے دکھاتے ہیں لوگوں کو،
ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر جو صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور وہ دین کے کام کی طرف آئیں، وہ الگ موضوع ہے ناظرین. میں بات پیورلی ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو نمود و نمائش کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کل بروز محشر وہ آپ کے سارے فالوورز بھی کھڑے ہوئے ہوں گے لائن میں، اور ان کو بھی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. لہٰذا کرکس آف دی سٹوری کیا ہے؟ کرکس آف دی سٹوری یہ ہے صاحب کہ جو ہم دین کے کام کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو شرک اصغر ہے نا، یہ فتنہ دجال سے زیادہ خطرناک ہے. جسٹ امیجن ناظرین، جسٹ امیجن، آپ سوچئے ذرا، یعنی دجال سے بڑا فتنہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا اس دنیا میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. لیکن میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک اصغر جو ہے وہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ کوئی شخص اگر نماز ادا کرے اور اس طرح سے ادا کرے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے وہ اپنی نماز کو طویل کرے، یہ بنیادی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر بھی ہے اور یہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بھی ہے. اب ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، بات ختم ہو رہی ہے. اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کریں، خود وکیل استغاثہ بنیں، اپنے خلاف مقدمہ کریں، مقدمہ کرنے کے بعد اپنے خلاف جرح کریں، اور جرح کرنے کے بعد ذرا پیورٹی چیک کریں اپنے اعمال کی کہ آپ کے اعمال کتنے پیور ہیں. اگر آپ کی نمازیں صرف اللہ کے لیے ہیں تو مبارک ہو آپ کو. اگر آپ کی تراویح صرف اللہ کے لیے ہے مبارک ہو آپ کو. اگر آپ کے صدقات و خیرات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں مبارک ہو آپ کو. اگر آپ قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے مبارک ہو آپ کو. اگر آپ صلاۃ التسبیح اس لیے ادا کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے مبارک ہو آپ کو. اگر آپ درود پاک اور استغفار کی تسبیح اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے مبارک ہو آپ کو. اگر آپ خیر کے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو میں ایک موٹیویشن دوں کہ وہ بھی خیر کے کاموں میں آئیں، مبارک ہو آپ کو. لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی آمیزش ہے کہ مجھے دنیا کی کلیپ چاہیے اور دنیا کی اپریسیشن چاہیے، تو فوائل للمصلین، فوائل للمصلین، یہ جو گردان ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہلاکت ہے ان تمام لوگوں، ان نمازیوں کی جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، اور ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کی عبادتوں کی کہ جنہوں نے اپنی عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی ہیں، صرف اور صرف بندوں کو راضی کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں عقل سلیم عطا کرے. یہ سارا معاملہ ایسا ہے صاحب کہ اس میں ذرا سی بھی اگر آپ نے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، زمزم کے آپ ایک یوں کہیے کہ اپنا گلاس کو لے لیجئے جس میں زمزم بھرا ہوا، اور ایک اس میں نجس اور ناپاک قطرہ آپ اس میں ڈال دیجئے، ایک نجس اور ناپاک، بلکہ یوں کہیے کہ زمزم کا پورا ٹینک لے لیجئے، پورا ٹینک، اس میں ایک نجس اور ناپاک قطرہ ڈال دیجئے. میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، کیا وہ زمزم پاک رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا ناظرین. بس آپ کے اعمال زمزم کی طرح ہونے چاہیے جس کے اندر ریاکاری کا ایک قطرہ بھی شامل نہ ہو. اگر وہ ایک قطرہ بھی شامل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زمزم جیسے جو اعمال ہیں ان کو مکمل طور پہ رد کر دے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ملک کے ممتاز ثنا خاں محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ملک کی ممتاز ثنا خاں محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ. دونوں سے ملتمس ہو آئیے اور قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے.
حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تھا وہ معراج نبوت کا زمانہ آپ کے تھا وہ معراج نبوت کا زمانہ آپ کے بس نہ کر انکار سچے خواب کا اے محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغة هذا ومعارضها ردت بلاغة هذا ومعارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم سارے دعوے ہو گئے اس کی بلاغت سے غلط سارے دعوے ہو گئے اس کی بلاغت سے غلط جیسے ہو محفوظ غیرت مند کے اہل حرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کا موقع 1447 ہجری سن 2026 اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. جس جورسڈکشن میں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں یہ جورسڈکشن بیسکلی جین زی کی جورسڈکشن ہے اور جین زی کی جو نمائندہ ہیں منزہ صاحبہ ہماری چھوٹی بہن وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ السلام. ٹھیک میں ہے بالکل ٹھیک ہوں. بھائی آپ پر کیسے ہیں؟ جلتے ہیں ہمارے بات یہ ہے جین زی کی جورسڈکشن میں جاتے ہوئے. اچھا رمضان کے ظاہر پکوان آپ ماشاء اللہ پورے مہینے جو ہیں بہت اچھے اچھے بنا کے لوگوں کو پیش کرتی رہی. اب چونکہ ظاہر 26ویں سحری ہے وقت بہت اب سمجھ لیجیے سمٹتا جا رہا ہے تو آج کیا بنانے جا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں پینٹ بٹر چاکلیٹ اسمودی. آئے ہے یہ تو میری پسند کی چیز ہے. بالکل. پہلے تو میں بلینڈر کے اندر ملک ایڈ کر دوں گی. اوکے ٹھیک ہے. ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کریں گے پینٹ بٹر. تقریباً 2 ٹیبل اسپون پینٹ بٹر ہے. اوکے. ایزلی اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ سے. ہاں آج کل تو بچے ناشتے میں بہت پسند کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پینٹ بٹر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈیٹس تھوڑی سی مٹھاس کے لیے. ویری گڈ. اور یہاں پہ میرے پاس کوکو پاؤڈر ہے. اچھا اس کی جگہ آپ لوگ جو ہے یوز کر سکتے ہیں. یوزلی لوگ پروٹین پاؤڈر کنزیوم کرتے ہیں رائٹ تو وہ اس کے اندر چاکلیٹ فلیور بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اور اس کی تھکنیس اور اسموتھنیس کے لیے اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ بناناز. سارے بس 3 ایڈ کریں گے. اوکے. اور اس کے اندر ایڈ ہوگی آئس آ جائے گی. آئس کیوبز آئیں گے تقریباً 3. تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹوٹل 2.5 منٹ کی ریسیپی ہے. ہاں بالکل ایسے سمجھ سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اندر آئس ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اب یہ تیار ہونے کو تیار ہیں. بالکل. اب اس کو کریں گے بلینڈ. اچھا تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر تھکنیس زیادہ لگ رہی ہے تو. اوکے. ویسے ضرورت نہیں پڑے گی. چلیں ویسے دیکھ لیتے ہیں ابھی کیا پوزیشن نکلتی ہے. بہترین.
اس کے اندر چینی کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, Already کیونکہ dates ہیں, dates banana ایڈ ہے, ہو وہ رہی تو ہاں, ہیں یہ بالکل, more than enough ہے. اور پینٹ بٹر بھی سویٹ ہاں, ہوتا ہے, بالکل تو ضروری یہ ہے, ساری بالکل. چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو. تو یہ 2 منٹ اور 45 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور اس میں تیار ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے, اچھا, اور ہم اس کو نکال لیتے ہیں. اوکے. فائنل اسٹیمپ میں لگاؤں گا. بالکل. یہ دیکھیں, اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ چلے کیسی میں ہے. اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور آپ یہ کام کیجئے, اس کا ریکیپ دے میں دیجیے. بالکل جزاک بتاتی اللہ. ہوں. پینٹ بٹر چاکلیٹ اسمودی بنانے کے لیے آپ نے ملک لے لینا ہے بلینڈر کے اندر, ساتھ ہی میں اس کے اندر بناناز ایڈ کرنے ہیں. واہ, اوف, 100 آؤٹ آف 100, مزہ آ گیا. بالکل. اس کے اندر ڈیٹس ایڈ کرنی ہے آپ نے, پینٹ بٹر ایڈ کرنا ہے, ساتھ ہی میں اس کے اندر آئس کیوبز ایڈ کرنے ہیں. اگر آپ کو تھکنیس زیادہ لگ رہی ہے یا کم لگ رہی ہے تو آپ بناناز ایڈ کر سکتے ہیں, اور اگر زیادہ لگ رہی ہے تو اس کے اندر ملک ایڈ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوکو پاؤڈر کی جگہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پروٹین پاؤڈر. ویسے میں آپ کو بتاؤں, آغا صاحب محروم رہیں گے اس سے, پتہ نہیں وہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہمیں. ہم آپ کو سرو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. بڑی مہربانی, شکریہ. ناظرین, آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بتائیں گے, اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کا حل آپ کو ملے گا. لیکن اس سے پہلے جین زی کی نمائندہ منزہ, آپ کا بہت شکریہ. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, اب چونکہ ظاہر ہے 26واں روزہ انشاءاللہ آج ہم اختیار کریں گے, اب یہ صرف 3 یا 4 دن ہی رہ گئے. کراچی سے سوال آیا خواب کے حوالے سے, کہ خواب میں دیکھا کہ میری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں جو کہ ٹھنڈے ہیں, اس ٹھنڈ کی وجہ سے میرے گالوں پر بھی ٹھنڈ جمع ہو گئی, اس کی تعبیر بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اچھا, اب یہ خواب میں انہوں نے اپنے آنسو دیکھے ہیں, تو آنسو چونکہ گرم بھی ہوتے ہیں, سرد بھی ہوتے ہیں, کوئی انسان اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے, کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ خواب کے معاملے کو بڑا ڈیفائن کر کے لکھا ہے. تو اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ. اگر آپ کے کہیں, اگر آپ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, منگنی نہیں ہوئی, منگنی ہونے والی ہے. نسبت اگر ابھی تک آپ کی کہیں طے نہیں ہوئی تو چونکہ انشاءاللہ آپ کی نسبت بھی طے ہو جائے گی. اچھا, خوشی ملنے کے امکانات ہیں, بہت ساری گھریلو خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کو ملتی ہیں تو وہ انشاءاللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو گھریلو معاملات میں خوشی ملنے کے امکانات ہیں. اور اگر آپ میرڈ ہیں تو اولاد کی طرف سے, بیوی بچوں کی طرف سے, اگر گھر میں کوئی خدا نخواستہ کشیدگی ہے تو اس کے ختم ہونے کے امکانات ہیں. اگر کسی بات کے اوپر گھر کے اندر کوئی تناؤ ہے, جھگڑے ہیں, تو وہ ختم ہونے کے امکانات ہیں. اور جو بھی معاملات آپ کے اٹکے ہوئے تھے نا بہت عرصے سے, جو معاملے رکاوٹ وغیرہ آئی ہوئی تھی کسی معاملے میں, کوئی جیسے آپ نے کوئی کرائے کا مکان تھا تو اپنا گھر لینا چاہ رہے تھے, یا اپنا گھر تھا تو اس کی تعمیر اور توسیع کرنا چاہ رہے تھے, تو ان معاملے کے اندر آپ کی جو ہے نا مال سے بھی انشاءاللہ مدد ہونے کے امکانات ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, دوسرا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پہ ہے آغا صاحب لاہور سے, اور کہتے ہیں کہ دل میں تکلیف ہے, شریانیں بند ہیں, اور سانس جو ہے بہت پھولتا ہے. اس حوالے سے بتائیے کیا کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ ہے جس کو دل کہتے ہیں, تم جتنا اس کا خیال کرو گے یہ تمہیں اتنی تقویت اس سے ملے گی. تو اس کا خیال آپ رکھیں گے, اس سے آپ کو فائدہ نفع پہنچے گا. اگر یہ صحیح ہے تو آپ کا دماغ صحیح ہے, یہ صحیح ہے تو آپ کی باڈی, پوری باڈی صحیح ہے, آپ کا دل جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے اس کے لیے بھی ہے, اور اگر کسی کو دل کی بیماری نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے. اگر آپ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ دل کے اوپر رکھیں بائیں جانب, اور یہ پڑھیں سورہ رات کی آیت نمبر 28, آیت نمبر 28, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور یہ پڑھ کے زمزم پہ دم کریں, پانی پہ دم کریں, اپنے ایسے دل کی جانب دم کریں اور یہ پانی پئیں, تو انشاءاللہ دل کی تکلیفیں اس کلام کے ذریعے ریورسیبل ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور بڑی زبردست گفتگو رہی. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹتے ہیں علماء کرام کے ساتھ, اور آج بات کرتے ہیں اس شرک اصغر پہ جو ریاکاری کی صورت میں کم و بیش ہم سب کے اندر سرایت کر چکا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے
दाद व तहसीन लोगों से मिल जाए, लेकिन साहब असल रिवॉर्ड तो अल्लाह से लेना है ना। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात है सहरी के मौके पे। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद इकबाल और आप और हम इस वक्त मौजूद हैं नाजरीन 1447 हिजरी सन 2026 में। तो आइए ज़रा सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जय्यद उलमा इकराम और सनाखा हमारे साथ मौजूद हैं। पहली शख्सियत आपके हमारे हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम मुमताज़ आलिम दीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, छोटे भाइयों की तरह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शख्सियत आपके हमारे हम सब के बहुत ही काबिल एहतराम हैं, हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, कमाल गुफ्तगू करते हैं, मुमताज़ स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन, बहुत ही माशाअल्लाह कमाल गुफ्तगू करते हैं, प्रोफेसर सैयद साजिद अली साहब। और आखिरी शख्सियत आपके हमारे हम सब के पसंदीदा सनाखा, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़करिया शेख अशरफ़ी साहब। आपको भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब स्ट्रेट अवे आगाज़ करते हैं। माशरा जिस सम चल पड़ा है उसमें इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि ये सोच सब में आ जाए, लेकिन खाल खाल नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हमने दीनी कामों को भी, इबादतों को भी अब अपना ज़रिया एक्सपोजर बना लिया है। नमूद नुमाइश, रियाकारी, दिखावा और पता नहीं क्या कुछ हम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। अब कुरान मतलब जब सूरह माऊन में एक जगह फरमाता है फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, मतलब हलाकत है नमाजियों के लिए। भाई नमाज अदा कर रहे हैं फिर भी हलाकत है, इसलिए कि तुम नमाज अल्लाह के लिए नहीं दुनिया दिखाने के लिए अदा कर रहे हो। यहाँ से ज़रा आगाज़ कीजिए साहब कि हमारी इबादतें भी अब रंग गई हैं, हमारी इबादतें भी परागंदा हो गई हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी युराई, दिखावे के लिए, फ़क़द अशरका, बस उसने शिर्क किया। पहले माजी इस्तेमाल किया, मुदारे नहीं कि शिर्क करेगा नहीं, उसने शिर्क किया। जिसने रोज़ा रखा फ़क़द अशरका, लोगों को दिखाने की युराई, उसने शिर्क किया। जिसने सदका व खैरात किया युराई, लोगों को दिखाने के लिए, फ़क़त अशरका, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की सही हदीस के अंदर है कि उसने शिर्क किया। और फिर माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर मौजूद है और ज़ारो क़तार रो रहे हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से गुजरते हैं, माज़ा तबकी या माज़ बिन जबल, क्यों रो रहे हो? फरमाया मुझे साहिब मज़ार ने रुला दिया। फरमाया क्यों? फरमाया मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आ रही है कि शिर्के अज़गर खफ़ी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। दज्जाल से बड़ा फितना, दज्जाल से ज़्यादा फितना, अल्लाह अकबर कबीर। कि इंसान को कितना मिसाल दी उलमा ने कि काली रात हो, काला पहाड़ हो, काली चूटी हो, आए हाय, जिस तरह वो नज़र नहीं आती इस तरह इंसान इबादत में मशगूल होता है। और वो देख, अल्लाह के नबी क्या प्यारी मिसाल दी कि सजदा कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगा कोई तुम्हें देख रहा है बस, और उस वक्त आपने 5 सेकंड की बजाय 10 सेकंड कर दिया, बस खत्म, तो 5 सेकंड तो वहां चले गए और वो 5 सेकंड आपको जहन्नुम में लेके चले गए, बल्कि वो 5 सेकंड भी लेके चले जाएंगे, लेके चले गए आपको। क्योंकि अल्लाह चाही नहीं बल्कि मन चाही सारे काम हो रहे हैं। इबादत का फोकस क्या है? इबादत उसे कहते हैं हर वो काम जो आप अल्लाह के लिए करें और अल्लाह के गैर के लिए करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में एक हदीस जहन में आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा से कि एक शख्स है जो 500 साल बगैर रिया के इबादत कर रहा है, अल्लाह 500 साल अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ कल क़यामत के दिन, बनी इस्राइल का बंदा है, सजदे में मौत मांगता था वो, अल्लाह और दुआ भी कबूल हो गई, दुआ भी कबूल हो। और फिर हुआ क्या? परवरदिगार के सामने खड़ा हुआ। परवरदिगार नहीं सर, उससे पहले ये भी बताइए ना, वो जहाँ खड़ा हुआ वो पहाड़ का एक टीला था, चारों तरफ समुंदर था, ये भी तो बताइए लोगों को, ताकि लोगों को समझ आए कि वो क्या मामला था। अब देखिए, अल्लाह ने उसकी तमाम चीज़ों को कबूल कर लिया। सुने, क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में वो शख्स खड़ा है, अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मैंने आज अपने फजल से माफ़ कर दिया, आए हाय, जाओ मैंने तुम्हें अपना फजल अता कर दिया। मगर देखिए रिया कहाँ, वहाँ काम दिखा गई और कहा परवरदिगार जो 500 साल इबादत की है, कहा अच्छा तो
تم عبادت پہ ناز کرتے ہو. ایک پلڑے میں عبادت رکھ دی اور ایک پلڑے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو الٹی آنکھ کا نور جو روشنی ہے وہ رکھ دے, بینائی رکھ دی, اور وہ بینائی جو تھی وہ 500 سال کی عبادت کو کھا گئی, بھاری ہو گئی. بالکل ٹھیک. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی پورا جسم جو ہے, ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیے, اگر ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. ٹھیک. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے, جس طرح بریک میں بھی بات کر رہے تھے, میں کیسے بچوں, میں کس طرح, میں خالص کس طرح ہو جاؤں. تو اخلاص کے قریب چاہیے. اخلاص کے قریب کیسے جائیں؟ جب تک آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو نہیں پڑھیں. سب سے پہلے باب الاخلاص کو پڑھیں, اس کے بعد جو اخلاص والے لوگ ہیں ان کے قربت میں جائیے. یہ قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی نفسوں کو ان جانوں کے ساتھ روک لو کہ جو رب کی عبادت کرتے ہیں, جو رب کے قریب ہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو دکھاوے کو پسند کرتے ہیں, جو نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کی چاہت کو چاہتے ہیں, وہ اللہ کی چاہت کو نہیں چاہتے. بالکل صحیح. جب وہ لوگوں کی چاہت کو چاہتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ. سر حج کرنے کے بعد جہاں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتے ہیں, وہاں 7 کروڑ لعنتیں بھی آ جاتی ہیں. اللہ کیونکہ طواف کرتے ہوئے جب آپ اس کا استعمال کر کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں, رب دیکھنا چاہ رہے ہیں, رب کو نہیں دکھا رہے. اللہ اکبر. نماز میں جو رب آپ کے قریب ہے, رب آپ رب سے باتیں کرنا چاہتے تھے, رب چاہتا تھا کہ آپ اپنے سارے ٹکڑے اس کو سنا دیں. آپ وہاں دنیا کو متوجہ کر کے بیٹھے اور اپنے دل کو کالک میں مل چکے ہیں. تو وہ کالک دل, وہ سیاہ دل سفید کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے پر درود پڑھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں 2 آنسو گرانے ہوں گے. پھر یہ ہوگا آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں. جب تک اللہ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے, آپ اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کمال کے لیے ضرور ہے کہ اللہ والوں کی صحبت, اور اللہ والوں کی صحبت یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جگہ جگہ ہمیں بتائی. وہ سجدہ کرنے والے, وہ عبادت کرنے والے, وہ توبہ کرنے والے, وہ رکوع کرنے والے, وہ سجدہ کرنے والے, وہ شکر ادا کرنے والے, وہ نعمتوں کو چاہنے والے. جو نعمتوں کو چاہنے والوں کے قریب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر لے گا. سبحان اللہ. اچھا اتنی سخت ترین وعید ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی. اتنی سخت ترین وعید جو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اگر ذرا سا بھی امپیور کر دیا ہم نے معاملہ, ذرا سا یعنی ڈیسیملز میں بھی. مثال کے طور پہ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ آپ آب زمزم کا ایک ٹینک لیجئے, اس کو اپنے اعمال جو ہے وہ ایزیوم کیجئے, اور اس کے اندر ایک قطرہ کوئی نجاست کا آپ ڈال دیجئے, تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ وہ آپ کی ریاکاری ہے. یعنی وہ آپ کی ریاکاری پورے کے پورے اعمال کا جو آب زمزم کا آپ کا ٹینک ہے, مطلب اس کو ختم برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا. تو جو نجاست کا ایک قطرہ زمزم کو تباہ کر سکتا ہے, وہ آپ کے اعمال کے ساتھ کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ دکھانے کو سب کچھ اس کے پاس ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہم سب کچھ دکھا رہے ہیں, ہم چیریٹی کر رہے ہیں, ہم دکھا رہے ہیں, ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, میں نیتوں پر شک نہیں کر رہا کہ جو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ظاہر ہے قرآن نے ان کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ اگر وہ پازیٹیولی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ہم پیورلی ان کی بات کر رہے ہیں جو صرف ریاکاری کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے صاحب کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہونے کی بجائے خدا نہ خواستہ مطلب ہمارے اکاؤنٹ میں گناہ کریڈٹ ہو رہے ہیں. مائنس تو ہو رہا ہے لیکن گناہ کریڈٹ ہو رہے ہیں. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم. آمین. بعد حمد و صلوات کے اللہ جنید بھائی اور علامہ نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جب نور رحمانی ہے تو رحمان کا نور ملا تو نورانی ہوگا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. آپ کی جو گفتگو ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, اور وہ حوالے محض وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وقت تو ہم نے گزار دیا ہے. اب تو جو لمحات رہ گئے ہیں انہیں اس دامن کو پکڑ کر استغفار کی طرف, توبہ کی طرف جائیے. کیونکہ ہمارا تو, میں اپنی بات کہتا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا, کہ ایک ایک پل گناہوں میں اس طرح سے پر ہے کہ شاید اگر 7 سمندر کے پانی بھی ہوں تو وہ بھی نہ دھو سکے. بالکل ایسا. لیکن اس کی رحمت پر یقین ہے کہ آنے والے لمحات اور یہ موجودہ لمحات
وہ اتق من النار کی نوید دے رہے ہیں کہ ہم اب بھی لوٹ آئیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے اور ایک طویل حدیث ہے ریا کے حوالے سے، ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ، شو آف، جی جی جو ہے نہیں وہ کچھ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ ہماری عبادتوں کا معیار تاکہ تم سے پہلے اور کائنات کی خلق سے پہلے، خاص طور پر آسمانوں کی پیدائش سے پہلے، ساتوں آسمان سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے گئے. ایک طویل حدیث ہے، پورا وقت آپ کا اس میں لگ جائے گا، یہ حدیث ختم نہیں ہوگی. صرف میں مختصر کر کے مفہوم بیان کرتا ہوا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس نے حفظ قرآن کیا، علم لیا، سب کچھ کیا، اور تفاخر یہ ہوگا اور اعتماد یہ ہوگا، اطمینان یہ ہوگا کہ میں علم کے مرکز سے نکل کر اب قبولیت کے درجے پر چلا گیا ہوں. تو جب انتقال ہوگا اس کی روح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا فرشتہ جیسے ہی روح پہنچے گی کہے گا کہ یہ کیا لے آئے، اسے اس کے منہ پر واپس مار دو. کہا اس میں تفاخر تھا. دوسرے پر آئے، پھر دوسرے فرشتے تک پہنچا تو یہ شخص عابد ہے، زاہد ہے بظاہر. کہا کیا؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ عالم تو تھا لیکن بے عمل تھا، اس کے منہ پہ مار دو. یہ الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے راویوں میں ثقہ روات ہیں، کوئی میں ادھر کی باتیں نہیں کر رہا. تیسرے پہ آ جاتا ہوں. تیسرے پر کہ اس نے صدقہ و خیرات کیا، سب کچھ کیا، نیکیوں کے کام بھی کیے، لیکن اس نے سب کچھ کرتے کرتے یہ سوچا ضرور کہ میں نے بہت کچھ کر دیا اللہ کی راہ کے لیے. تو بس اس کا یہی احساس ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ پر اس کی نیکی مار دو. چوتھے پر پہنچے، کہا کہ کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ جی علم کے مرتبوں پر ہے اور جناب معاشرے کے اندر عابد و زاہد اور بڑے مرتبے کے ہیں. کہا اس کے بھی منہ پر مار دو. اللہ حد القیاس 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر پہنچتا ہے. تو وہ 7ویں پر جب پہنچ کر رب کے سامنے وہ بارگاہ میں روح پیش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، اب اس پر توجہ دیجیے گا، حضور نے فرمایا کہ جب وہ 7ویں درجے کو نکل کے لے کے چلتے ہیں تو وہ فرشتوں کے جلو میں یا ان کی معیت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں وہ روح لائی جاتی ہے. وہ سب کچھ اعمال اور سب کچھ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کا یہ وہ شخص ہے جو نیک بھی ہے، پارسا بھی ہے، فلاح بھی ہے. تو فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم اس کے عمل پر متعین کیے گئے تھے کہ اس کے عمل کو دیکھو، میں اس کے قلب پر ہوں، اس کے قلب کو دیکھ رہا تھا. اس کو اس کی نیکیوں کے ساتھ اس کے منہ پہ مار دو اور اسے لے جاؤ اس جگہ جہاں لے جانا ہے. کیوں؟ کہ اس نے ریاکاری کے عمل کو نہیں چھوڑا، بقیہ سب کچھ کرتا رہا. اللہ اکبر. یہ 7واں درجہ رب کے عرش کے قریب پہنچ کر رب کے مخاطبت کے بعد وہ شخص واپس لوٹایا جائے گا. اس نازک موقع پر مجھے علامہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ حضور کی اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ میری امت میں جب افتراق ہوگا، انتشار ہوگا، تو اس میں ریاکاری نمایاں ہوگی. تو حضرت علامہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ریاکاری کے عمل میں وہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، اس کے زمرے میں وہ لوگ آئیں گے کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہوں گے، جن کو لوگ سلام کرتے ہوں گے، جن کے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کے وجود کے اندر دین کا ایک حصہ کیا ایک پرتو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا پالی. اور دنیا کے اعتبار سے حدیث میں وہ ہے کہ جب قیامت کے دن جائے گا ایسا شخص تو کہا جائے گا تجھے تیرا حصہ مل گیا. کیا تجھے لوگوں نے سلام نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے تیری عزت نہیں کی؟ تو کہا ہاں کی. کہا تجھے تیرا حصہ مل گیا، اب تو وہاں جا جہاں کا تو مستحق ہے. یہ ریاکاری ہے کہ جس میں اعمال برباد ہو جاتے ہیں. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو صرف یہ آواز بلند کرنے کی بات نہیں ہے، یہاں ادب کلی ہے، اور ادب کلی میں یہ کلیہ آتا ہے کہ قرآن میں ادخلوا فی السلم کافہ کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں اس طریقے سے داخل ہو جاؤ کہ سب سے پہلے اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، سپر ایگو کو ختم کر کے یہ کہو کہ الہ العالمین میری عبادت اس قابل نہیں، بس تو میری توبہ کو قبول. بالکل. اور یہ جو نقطہ قبلہ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا، یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ اور بلا تمثیل بات کرتا ہوں میں کہ دنیا میں آج کوئی اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ ظاہر دنیا سے ریوارڈ چاہتے ہیں، اس کا آپ کو دنیا سے ریوارڈ مل جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو عبادتوں کا معاملہ ہے وہ پیور عبد اور معبود کا تعلق ہے، اس کا ریوارڈ ہمیں اللہ سے چاہیے. لیکن بیچ میں وہی بات ہے کہ جب ہم یہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں تو مجھے وہ حدیث پاک کے وہ جملے یاد آ گئے کہ کل بروز محشر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جاؤ جا کر اب تم ان سے اجر لو جن کے لیے تم کرتے تھے، جن کو تم دکھاتے تھے.
اور یہ اتنا نازک مرحلہ ہے، اتنا نازک مرحلہ ہے جس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے. آج مثال کے طور پہ چیریٹی میں دکھاوا، نمازوں میں دکھاوا، عبادتوں میں دکھاوا، واٹس ایور، اب آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے سوال میں. اگین وہی بات آ گئی، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ کو راضی کر لیا ہے، لیکن کل بروز محشر جب قرآن کھلے گی تو پتہ ہی چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ اپنا پہلو تہی کر لے گا اس معاملے، اور فرمائے گا کہ جاؤ جا کے ان سے لو جن کے لیے تم کیا کرتے تھے. تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. قبلہ بتائیے. متعدد علماء کے کرام کے قریب اگر پروٹوکول نہ ہو تو انہیں کوئی عالم شاید نہ سمجھے، ایسا ہو رہا ہے. 2.5 فٹ اونچی گاڑی نہ ہو، جی ہاں تو دبدبا نہیں بنتا، دبدبا کے ساتھ گارڈز نہ ہو تو جب روب تک نہیں آتا. سامنے کیمرے نہ آ جائیں 2-4، وہ عالم ہی نہیں شاید کہلاتے. مطلب اتر کے سادگی سے اندر نہیں جا سکتے. کسی بھی جگہ جانا ہے محفل میں تو وہ اس جگہ سادگی سے نہیں جا سکتے، بلکہ 2-4 تصویریں بنانے والے ہونے چاہیے. اب دیکھیے ریاکاری تو شیطان نے کی تھی. بالکل جی بالکل. اس نے عبادتیں بہت کی ہیں، سجدے بہت کیے، رکوع بہت کیا، لیکن خالق نے جب کہا کہ اس میں روح پھونک رہا ہوں، تم اسے سجدہ کرو، کہا نہیں میرے مالک، تیری ساری عبادتیں کی ہیں، میں اسے تو نہیں کروں گا. تو یعنی جو اپنے سجدوں پہ ناز کرتا ہے وہ رانۂ درگاہ ہو جاتا ہے، یعنی اسے باہر نکال دیا جاتا ہے. اب بتائیے کہ وہ جنت چھوڑ کر کے اب جگہ جگہ بھٹکاتا پھر رہا ہے، اور ہم سب بھٹک رہے ہیں. بھٹکتا بھی پھر رہا ہے اور ہم سب بھٹک بھی رہے ہیں. اس نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے، خداوند عالم نے دے دی ہے قیامت کی زندگی. لیکن جو فرشتے کہہ رہے تھے اللہ پاک یہ زمین پر جا کر فساد کرے گا، ان چاروں کا مزاج ایک نہیں ہے، آگ پانی مٹی ہوا سے مل کر کے بنایا گیا ہے، نہ ان کا رنگ ایک، نہ نسل ایک، نہ بو ایک، نہ مزاج ایک، کوئی چیز بھی ایک نہیں ہے، تو خداوند عالم یہ جا کر زمین پر فساد کرے گا. بات تو فرشتوں کی صحیح ہوئی. حابیل اور قابیل میں جو لڑائی ہوئی تو نتیجہ وہی نکلا ہے. لیکن ہمیں اب ان نتیجوں سے کچھ لینا ہے کہ دیکھیں شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا رحمان کے راستے پر چلنا ہے. درست. شیطان نے عمل جو کیا تھا ریاکاری کا، کیا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری عبادت گاہوں میں وہ ریاکاری نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر سب متفق ہیں تو متفق ہو کر کے یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ریاکاری چھوڑنی ہے؟ درست. 100% اگریڈ. اللہ ماشاء اللہ جو علماء حق ہیں وہ ظاہر ہے وہ آج بھی اپنی خانقاہوں میں، اپنی مساجد میں بیٹھ کے بہت صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بات آپ کی 100% درست ہے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا، برف جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے. ہم اپنے آئیکونس کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. مسئلہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، مطلب جو ٹاپ لیول پہ ایلیٹ کلاس میں، چاہے وہ علماء کی ایلیٹ کلاس لے لیں یا آپ سیاسی حوالے سے بات کر لیں، معاشرتی حوالے سے بات، ہر جگہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے. اور اس کو جب آپ عبادتوں میں لاتے ہیں تو عبادتیں بھی جو ہیں وہ اب دکھاووں میں آ کے گھر کے رہ گئی ہیں. جی ہاں، عبادتیں اس طریقے سے دکھاوے میں آ گئی ہیں. دیکھیے مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری عبادات کی ہیں. یہ سورہ کہف آپ میں نے متعدد بار پڑھی ہے. تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اچھا ایک منزل پر جاؤ جہاں 2 پانی ملتے ہیں، جو 2 دریا ملتے ہیں، اور اس پر دیکھو جا کر کہ کوئی تمہیں ملے گا. خضر علیہ السلام تم ماشاء اللہ. تو یہ پہنچ گئے جناب یوشع کو ساتھ لے کر کے اور اس منزل پہ پہنچے، لیکن ساتھ میں ایک مچھلی بھونی ہوئی تھی جہاں وہ دریا میں کود جائے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی منزل آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے، بیٹھ جاؤ اور کچھ کھا لیتے ہیں، لاؤ وہ ناشتہ نکالو جو مچھلی ہے. تو اب جناب یوشع کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ وہ مچھلی پانی میں چلی گئی تھی. کہنے لگے وہ تو بھنی ہوئی تھی. کہنے ہاں پانی میں چلی گئی، بس بتانا بھول گیا، شیطان نے بھلوا دیا مجھ سے. کہنے لگے کون سی منزل پہ گئی تھی؟ کہنے لگے جہاں ہم بیٹھے تھے پتھر پہ وہاں چلی گئی تھی. کہنے لگے وہی تو منزل تھی جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات. ہاں وہیں ملاقات ہونی تھی. اللہ نے جو بندہ دکھانا تھا وہ ہے. بالکل. اب پہنچ گئے اور جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہ پتہ نہیں یہ خضر ہیں. زانو ادب طے کرتے ہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، تھوڑا سا مجھے بھی راستہ دیجیے، مجھے بھی علم عطا ہو جائے. تو یہ سمجھتے ہوئے اور کہتے ہوئے جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، زیادہ بہتر ہے تم اپنا راستہ لو، ہم اپنا. کہنے لگا نہیں میں آپ کی ہر بات مانوں گا. کہنے لگے آپ سوال نہ کیجیے گا، یہ پہلے ہی طے ہو گیا. اور جب سوال ہو گیا ہے
اور اس طریقے سے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کشتی میں گئے، جناب خضر نے سوراخ کر دیا کشتی میں. یہ آپ نے کیا کیا؟ سوراخ کیوں کر دیا؟ اس سے تو پانی آ جائے گا اندر، جانیں ضائع ہو جائیں گے. آگے چلے، ایک لڑکے کو مار دیا. کہنے لگے یہ بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا. آپ نے کہا میرا اور آپ کا معاہدہ یہی تھا، ختم، آپ بولیں گے نہیں. تیسری منزل آئی، اب بھوک لگ رہی تھی، کہنے لگے کہیں سے کھانا مل جائے. علاقے کے لوگوں نے منع کر دیا، ہم آپ کو مہمان نہیں رکھ سکتے. اچھا اگر مہمان نہیں رکھ سکتے تو یہ دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں. تو جناب موسیٰ نے کہا اس کے پیسے ہی لے لو کم سے کم دیوار کھڑی کرنے کے. بالآخر پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ پیچھے سے بادشاہ ظالم آ رہا تھا، وہ کشتی لے لیتا. ہاں صاف ستھری کشتی جو لے لیتے. یہاں سندھ میں کہ بنگار پہ گاڑیاں لی جاتی ہیں. ٹھیک. ہاں اسی طریقے سے یہ لڑکا جو مارا گیا وہ ایک نہایت ماں باپ اس کے صالح متقی ہیں، اور یہ خوف تھا کہ بدچلن کہیں آگے جا کر کے ان کے ساتھ کوئی زیادتی، محبت بہت زیادہ تھی. ہاں کفر میں مبتلا ہوتا ان کو بھی کر دیتا. ٹھیک ہے، کہیں بالکل ایسا ہے. صحیح. اور تیسری منزل وہ تھی کہ دیوار کھڑی کی، کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دو یتیم دو بچوں لڑکوں کا، بچوں کا ہے، بالکل صحیح. اور یہ جب بڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے دے گا. ٹھیک. تو جناب موسیٰ کو انہوں نے کہا دیکھو اب ہمارے تمہارے راستے الگ الگ ہو گئے. تو جہاں عبادت پر ناز ہوتا ہے وہ ایک جناب خضر علیہ السلام کا ہدیہ قدرت نے دیا اور بتایا کہ ہمارے عبادت گزار خضر جیسے ہوتے ہیں. اور وہ جناب خضر علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے آ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جناب رسالت معاب اپنے زانوں سے اتار کے امام حسن کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، بیٹا مسئلہ بتا دو. ٹھیک، بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی جی. زکریا اشرفی صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ دل سنبھل کے شب انتظار باقی ہے، اے دل سنبھل کے شب انتظار باقی ہے، اے دل سنبھل کے شب انتظار باقی ہے، نوید صبح ہے دل بے قرار باقی ہے، نوید صبح ہے دل بے قرار باقی ہے، اور ابھی تو آنکھ نے سیکھا نہیں ہے نم ہونا، ابھی تو آنکھ نے سیکھا نہیں ہے نم ہونا، ابھی مدینے کی وصلے بہار باقی ہے، ابھی مدینے کی وصلے بہار باقی ہے، کہ ہے چار سو تیری امت پہ ظلمتوں کی گھٹا، سبحان اللہ، سبحان کیا کیا ہے چار سو تیری امت پہ ظلمتوں کی گھٹا، کیا بات. تیرے کرم پہ مگر اعتبار باقی ہے، تیرے کرم
پہ مگر اعتبار باقی ہے، اور حضور آپ کے دم سے جہان کی رونق، سبحان اللہ، حضور آپ کے دم سے جہان کی رونق، جہان بھر کے لیے کوئی یار باقی ہے، کیا کہیں بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہان بھر کے لیے کوئی یار باقی ہے، اور کہاں عتیق کہاں مدحت رسول امین، سبحان اللہ، کہاں عتیق کہاں مدحت رسول امین، ثنائے خامۂ پروردگار باقی ہے، ثنائے خامۂ پروردگار باقی ہے، نبی دے صبح دل بے قرار باقی ہے، اے دل سنبھل کے شب انتظار باقی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لوٹتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ یعنی انداز بیاں کے ساتھ یوں جاتے ہیں اور یوں انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات شہری کا موقع 1447 ہجری سن 2026۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی ہوم۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں۔ سب سے پہلے اسپانسرز کا تعارف، ہمارے ساتھ موجود ہیں مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن اور مرحبا گل بہار۔ مرحبا گل بہار کی ناظرین یہ بائک ہے، یعنی جو ہمارے 28 یا 29 جو ونرز ہوں گے ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ، اور کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جس کو مرحبا گل بہار کی بائک جائے گی۔ آ جائیں، تعارف کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے مہمانان کا، اور تعارف آپ سے بھی کراتے ہیں۔ یعنی پہلی کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں تسبیح فاطمہ، آپ ہیں، دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں علینا بطول، اور تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں عبد الوہاب صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ موضوع ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ٹھیک، 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، 2.5 منٹ پہ ایک بز ہوگا۔ آپ نے اپنی تقریر کو، یعنی جو آپ خطاب کر رہے ہوں گے پوری دنیا سے، وہ آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ آئیے جی پوڈیم پہ تسبیح فاطمہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ میں ساحل سمندر کے کنارے کھڑی پرسکون ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت منظر، نرم ہوا، زندگی پرسکون اور رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ سکون تو موت کی نشانی ہے، زندگی میں ہلچل ہونا تو ضروری ہے۔ دل سے صدا اٹھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کیونکہ بے مقصد حیات جو جیتا رہا تو کیا، 100 سال بھی اگر سگے دنیا رہا تو کیا۔ بظاہر ایک دعا ہے، مگر کڑی آسائشیں اور مقصد کے ساتھ مشکلیں اور پریشانیوں کا سامنا انسان جب کرتا ہے
جب انسان کے پاس کوئی مقصد ہو, جب کوئی منزل ہو. کچھ ایسے ہی حال ہماری قوم کا ہے. ہماری قوم کو بھی طوفان کی ضرورت ہے, کیونکہ جو قومیں سکون میں رہتی ہیں وہ کبھی بیدار نہیں ہوتی. جو انسان کبھی آسائشیں نہیں دیکھتا وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا. آرام میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, مگر مشکلات میں انسان مضبوط اور سمجھدار بن جاتا ہے. اور جب طوفان کی بات ہوتی تو سب سے بڑا طوفان تو کربلا میں اٹھا تھا, کہ وہاں وہ میدان جہاں طاقت یزید کے پاس تھی اور حق حسین کے پاس تھا, وہاں تلواریں تھی, یہاں حوصلہ تھا. اسی لیے وہ جنگ نہیں, یہ اعلان تھا, ہمیں طوفان چاہیے, ہمیں طوفان چاہیے. طوفان تباہی نہیں, طوفان تطہیر ہے, طوفان انجام نہیں, طوفان آغاز ہے. اسی لیے ہمیں طوفان چاہیے. اور زندگی میں کبھی باطل کو طاقتور دیکھو تو یہ مت تو سوچنا کہ حسینی کم تھے مگر جھکے نہیں. اور جب بھی حق کو کمزور دیکھو تو دل سے دعا کرنا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. شکریہ. آپ کا بہت شکریہ تسبیح فاطمہ. دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں علینا بطول صاحبہ اور انیلا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. زندگی ان کو اپنی دامن میں نہیں گراتی جو موجوں کی ہیبت سے ساحل کا سہارا لے لے, بلکہ زندگی انہی کو اپنا ہم سفر بناتی ہے جو طوفانوں سے آنکھیں ملا کر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. صدر علی وقار کہ تاریخ گواہ ہے, جب رسول خدا نے خیبر کا علم علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا تو وہ نہ صرف ایک جنگی ذمہ داری تھی اور نہ ہی جسمانی قوت تھی, بلکہ وہ دل کا اضطراب, ایمان کا سکون اور بے خوفی کا طوفان تھا. یہی وہ طوفان یقین تھا کہ جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر زندگی میں تڑپ نہ ہو, جدوجہد نہ ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو انسان رک جاتا ہے, اور جو رک جائے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. صدر علی وقار کہ طوفان صرف سمندر میں نہیں آتے, طوفان انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں, جیسے حالات کے طوفان, ناکامی کے طوفان. اور یہی طوفان انسان میں اپنے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے اور اسے اپنی طاقت سے آشنا کرتے ہیں. صدر علی وقار میری نوجوانوں کے لیے یہی دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تم عرفہ کریم جیسی لگن پیدا کرو اور اپنی تعلیم سے دنیا کو حیران کر دو, کہ تم محمد علی جناح جیسا عزم پیدا کرو اور ہمت نہ ہارو, کہ تم علامہ محمد اقبال جیسے بنو اور نوجوانوں میں خودی, حوصلہ اور نظریاتی بنیاد پیدا کرو, کہ تم عبدالستار عیدی جیسے بنو اور انسانی خدمت میں ہمیشہ آگے رہو, کہ تم ہمارے نوجوانوں کی طرح بنو جنہوں نے سندور اور تندور کے غرور کو مٹی میں ملا دیا, کہ تم سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو, ان سے سبق حاصل کرو اور زندگی بسر کرو. صدر علی وقار رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا دل عطا کر جو انسانیت کے دل رکھے, وہ اضطراب دے جو ہمیں بے حس بننے نہ دے, وہ ہمیں اضطراب دے جو بے حس بننے نہ دے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا, نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے ورا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. شکریہ. بہت شکریہ علینا بطول صاحبہ. اور آخر میں لاسٹ کنٹیسٹنٹ جناب عبد الوہاب صاحب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ساحل کی پرسکون عافیتوں میں خیمہ زن ہونے والے کبھی سمندروں کے سینے چاک نہیں کیا کرتے. صدر علی وقار کہ جمود اور تعطل تو حیات جاویداں کی موت ہے,
और इर्तिका का सफ़र हमेशा गर्दाब बला की आगोश में ही परवान चढ़ता है। बहरे हस्ती की मौजों में जब तक तलातुम पैदा ना हो तब तक तहे आप छुपे हुए गोहरे नायाब मंजर आम पर नहीं आते कि मेरे सामने अजीमत व इस्तिकामत के वो औराक खुले हैं कि जब अफ्रीका के तपते सहराओं को अबूर करने के बाद मुजाहिद आज़म सैयदना उक़बा बिन नाफ़े बहरे ज़ुल्मात की मुँह ज़ोर लहरों में अपना घोड़ा उतार देते हैं और मौजों के तूफ़ान से टकराते हुए आसमान की तरफ देख कर पुकारते हैं, ए कायनात के रब, अगर ये स्याह पानी मेरा रास्ता न रोकता तो मैं तेरी तौहीद के परचम को लेकर दुनिया के आखिरी किनारे तक चला जाता। फिर तारीख ने देखा कि जब इंसान तूफ़ानों से टकराने और मौजों से उलझने का हुनर सीख लेता है तो गर्दिश अय्याम उसके कदमों की धूल बन जाया करती है और हवाएं उसके खेमों की तनाबें खुद बांधती हैं कि तुंदिए बातें मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब मौजों से उलझने का हुनर, जब मौजों से उलझने का जुनून तारी हो जाए तो फिर तूफ़ान नूह भी सफ़ीना हक़ का रास्ता नहीं रोक सकता। सदर अली वक़ार के इसरार व रमूज़ तो इसी पर आया होते हैं जो किसी तूफ़ान से आशना हूँ और ख़तरात के बिफरे हुए समंदरों में बिला खौफ़ो ख़तर कूद जाने के आदी हूँ। फिर चाहे वो ताइफ के बाज़ारों और मक्का की घाटियों में मसाइब का तूफ़ान झेल कर भी मुस्कुराने वाले हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, या मदाइन की फतह के वक्त दरियाए दजला के बिखरे हुए सैलाबी पानियों में अपने घोड़े उतार देने वाले सैयदना साद बिन अबी वक़ास हूँ, या फिर वो तूफ़ान से आशना सलेबियों के ठाठे मारते हुए समंदर को अपनी शमशीर खारा शिगाफ से चीरने वाले नूरुद्दीन जंगी हूँ, या फिर वो आज के दौर में बातिल के फौलादी टैंकों के सामने सीना सपर होने वाले ईरानी नौजवान हूँ। इन सब का एक ही अकीदा है, एक ही फलसफा है कि जब तक जिंदगी में तूफान ना आए तो खुदी की तलवार पर धार नहीं आती। तो मुझे कहने दीजिए कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। आपकी समातों का बेहद आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 2-3 करेक्शंस बेटा ये ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। जिस तरह हम अपने असातिज़ा से सीखते हैं यकीनन आपको भी जो है वो सीखना चाहिए ताकि इंशाअल्लाह आप आगे बहुत तरक्की कर सकते हैं। एक तो तूफ़ान वर्ड नहीं है, तूफ़ान। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, ठीक। दूसरा जो सीना सपर नहीं है, सीना सपर, ठीक है। तीसरी जो बात है वो ये है कि आपने जो वर्ड यूज़ किया अलीना, वो किया कश्ते वीरान, ये है किश्ते वीरान, ठीक है जी, वीरान खेती, किश्ते वीरान। और आपने एक वर्ड किया बहर, ये बहर नहीं है, बाहर है, बाहर के मानिए समुंदर के, ठीक। और आखिर में बहुत ही अज़रा तफन्नुन अर्ज़ कर रहा हूँ, वो जो आप समुंदर के किनारे खड़ी हुई थी और दुआ कर रही थी तूफ़ान आ जाए, आइंदा मत कीजिएगा वरना साइक्लोन आ जाएगा। अच्छा जी, अब बात ये है कि आप तीनों क्या कमेंट करेंगे सर, शॉर्ट कमेंट और अनाउंसमेंट रिजल्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तीनों बच्चों का अंदाज़ बयां अच्छा था माशाल्लाह, मगर मौजू पे कुछ बात अब्दुल वहाब ने की, बाकी वो दो बच्चियां जो है ना वो फ़लसफ़ा बोलती रही, फ़लसफ़ा बोलती। तो मेरे नज़दीक अब्दुल वहाब आज के बजाय। आप क्या फरमाएंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि बेटा और कोशिश कीजिए, और जो जुनैद भाई ने आपसे बात की है वो हम सब की वही बात है जो कह रहे थे। बस इतना याद रखिएगा कि इंसान सीखने के लिए आता है, हम सब सीखते हैं तालिब इल्म में, ठीक। तो ये नाकाम भी हो जाए जुज़ वक्ती तौर पर या वक्ती तौर पर, तो ये ना महसूस कीजिएगा खुदा न खास्ता कोई नाकामी है, ठीक है। जिनका जिक्र कर रहे हैं इसी मोहब्बत से करते रहिए, बिल्कुल ठीक। मेरे नज़दीक अब्दुल वहाब निस्बतन बेहतर है, ठीक, वरना ये बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन नंबर 1 पे उनको रखें। नहीं ठीक, बिल्कुल सही, पोटेंशियल है। सर आप क्या कहें? बात यह है कि मुकाबले में दाखिल हो जाना ही कामयाबी होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन्हें मतलब आइंदा भी कामयाब करे। और अच्छा आपने निशानदही की, जैसे बहर कहा और आपने कहा नहीं मराजल बहरैन, जैसे बाहर है तो वो दरिया की निशानदही कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि आगे जाके ज़िंदगी बना देती है, बेहतर यही है। तो तीनों अच्छे हैं, लेकिन मैंने क्योंकि नंबरिंग और ग्रेडिंग की थी, इसमें मेरे एतबार से तस्बीह फ़ातिमा जो हैं वो बेहतर रही, ठीक है। लेकिन जो वोट हैं वो अब्दुल वहाब के हक़ में ज़्यादा हैं, लिहाजा अब्दुल वहाब साहब आप आज के विनर करार पाते हैं।
اور آئی ہوپ انشاءاللہ قرآن اندازی میں آپ کا نام آئے اور یہ بائک آپ لے کر جائیں. آئیے جناب زکریا صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ مسعود کیفی صاحب کے کلام چند اشعار کہ تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو کیا اچھا گیا، طیبہ 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 میری حیات کا عنوان ہو گیا، اور انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا، انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا، جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا، جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا، اور جو کچھ کہا ہے آپ نے اے وجہ کائنات، جو کچھ کہا ہے آپ نے اے وجہ کائنات، وہ میری جان ہو گیا، ایمان ہو گیا، وہ میری جان ہو گیا، ایمان ہو گیا، اور سلطان کائنات کے روضے کے سائے میں، سلطان کائنات کے روضے کے سائے میں، جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا، جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا، اور جس کو شعاع عشق محمد عطا ہوئی، جس کو شعاع عشق محمد عطا ہوئی، مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا، مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا، طیبہ میری
حیات کا عنوان ہو گیا. ماشاء اللہ جی، سلامت رہیے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کے ساتھ آئیں گے. اور آج حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا. مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے. ویسے تو ظاہر ہے یہ پوری قدرتی اللہ کی بیونڈ دی امیجنیشن ہے، لیکن آپ سوچئے کہ انسٹنٹ اللہ تعالیٰ نے 70,000 افراد کو، 70,000 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور انسٹنٹ 70,000 زندہ ہو گئے. ہے نا کمال بات؟ بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے اور موقع ہے قصص القرآن کا ناظرین. اور آج کا قصہ بہت زیادہ یوں کہیے کہ عبرت آموز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے، کیونکہ آج حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا. اور امیزنگ بات یہ ناظرین کہ 70,000 افراد ایک ہی وقت میں مر گئے، اور 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں زندہ بھی کر دیا. وہ کن کا مالک ہے. بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، میرے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے تعارف ہو جائے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں کون. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناظرین تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبوت عطا فرمائی. ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت تک پہنچے. پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو لقب تھا ناظرین وہ تھا ابن العجوز، یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا تھا. ابن العجوز کہنے کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی. اور آپ کا لقب جو ذوالکفل تھا وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید ہونے سے بچا لیا تھا. 70 انبیاء کرام کو، جن کے قتل پر ناظرین یہودی قوم مکمل طور پہ آمادہ ہو چکی تھی. پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے. یہ ناظرین ڈیلیما رہا ہے یہودیوں کا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی بارش ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بارش برساتا رہا، ان پر انعامات کی اکرامات کی بارش برساتا رہا. ان کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے عذاب ٹال دیتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے بد نصیب تھے، اتنے بدقسمت تھے کہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو اور خود ان کو بھی فار گرانٹیڈ لیا، اور کبھی بھی اس انداز سے ویٹیج نہیں دیا، اہمیت نہیں دی جو اہمیت ان کو دینی چاہیے تھی. بہرحال اچھا، اب نا ایک منظر نامہ ہے ناظرین، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی طرف آپ چلیں. اور منظر نامہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کا معاملہ. یعنی پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دی اور اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا. واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے ناظرین کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی. اچھا، طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے ان لوگوں پر جو موت تھی اس کا خوف بہت زیادہ سوار ہو چکا. یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہاں رہنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر، ایک پہاڑ ہوگا ناظرین، اس کی آڑ میں چھپ کر بہت با آواز بلند ایک چیخ ماری کہ منہ تو، یعنی تم سب مر جاؤ. اس بھیانک اور درد بھری چیخ کو سن کر، یعنی کسی بیماری کے بغیر کسی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کے بغیر اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی. آپ سمجھ رہے 70,000، صرف ایک چیخ تھی فرشتے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایسا نازل کیا کہ سب کے سب ایک ہی وقت کے اندر ڈھیر ہو گئے. اب ذرا یہ منظر نامہ ذہن میں رکھیے گا، آگے جا کے میں ناظرین اسی طرف آپ کو لے کے آؤں گا. ان مردوں کی تعداد ناظرین اس قدر تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے 70,000 لوگ ایک وقت میں مر چکے ہیں. ان مردوں کی جو لاشیں تھیں ناظرین وہ کھلے میدان میں بے گور و کفن تقریباً 8 دن تک پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا اس میں سے تعفن اٹھنے لگا، بدبو اٹھنے لگی، اور پورے جنگل بلکہ اطراف میں جتنے بھی علاقے تھے سب میں بدبو پیدا ہو گئی تھی. کچھ لوگوں نے ناظرین ان لاشوں پر رحم کھایا. ظاہر وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو درد رکھتے ہوں گے،
رحم کرتے ہوں گے تو انہوں نے کیا یہ کہ چاروں طرف, یعنی فرض کیجئے مثال کے طور پہ لاشیں یہاں پر بکھری ہوئی ہیں, تو چاروں طرف انہوں نے جو ہے دیوار اٹھا دی, اس لیے کہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ ہو جائیں, کیونکہ ظاہر آفٹر آل تھے تو انسان نا, تو انسانیت کہیں نہ کہیں جو ہے پریویل تو کرتی ہے. تو چاروں طرف سے اس کو یوں کہیے کہ باؤنڈری وال لگا کے اس کو پورا کارڈن آف کر دیا گیا. کچھ دنوں بعد ناظرین ہوا یہ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے یعنی لاشوں کے پاس سے گزر ہوا. اب چونکہ نبی ہیں, اور نبی تو رحیم ہوتا ہے صاحب, نبی تو کریم ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی صورت میں دیکھ کر رنج و غم سے آپ کا دل جو ہے بہت زیادہ مغموم ہو گیا, آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے, بہت زیادہ آپ دیدہ ہوئے, بہت زیادہ رونے لگے. اور ظاہر اگین وہی بات ناظرین کہ نبی باہر طور قوم کتنا ہی ڈیویٹ کر جائے, کتنا ہی ان کی شان میں گستاخی کرے, نبی ہمیشہ باعث رحمت ہی ہوا کرتا ہے. تو وہ رحمت جو ہے ناظرین وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی سرشت میں بھی موجود تھی. تو باری تعالیٰ سے کچھ اس انداز سے عرض گزار ہوئے کہ باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے انداز سے گڑ گڑا کر رونے لگے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد ہیں, یا اللہ یہ میری قوم کے افراد ہیں جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے ہیں, نادانی کر بیٹھے, غلطی کر بیٹھے, موت کے ڈر سے جو ہے وہ اس شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے. یہ سب میرے شہر کے, میرے اپنے بندے ہیں, میرے شہر کے باشندے ہیں. ان لوگوں سے مجھے انس تھا, مجھے ان سے پیار تھا, مجھے ان سے محبت تھی, اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے. افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا تنہا رہ گیا ہوں. ظاہر یہ نبی کا مزاج ہے, یہ نبی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ انس بھی رکھتا ہے لوگوں سے پیار بھی کرتا ہے. کجا اس کے کہ لوگ اس انداز سے اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پیار یا اس کی رحمت جو ہے ان لوگوں پر ضرور ہوا کرتی ہے. پھر دعا کرتے ہیں کہ آئے میرے رب, یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی. آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے. اب منظرنامہ ناظرین ایک اور آ رہا ہے, بالکل تبدیل ہو رہا ہے منظرنامہ. یہاں اللہ کا حکم ہوا یعنی کن ہوا, تمام لوگ مر گئے. حزقیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں, پروردگار کو واسطے دیتے ہیں, پروردگار کو آپ کی دعا پسند آتی ہے, دعا کو قبولیت کے پر لگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اور اس منظر میں وہ حکم جو ہے اپنی تکمیل تک پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ. ابھی جو بونز پڑی ہوئی ہیں ان کی ناظرین یہ ذہن میں رکھیں 70,000 نفوس زمین پر ہیں, یعنی گوشت ان کا ختم ہو چکا ہے, گوشت ان کے جسم سے اتر چکا ہے, ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہیں. اللہ کی طرف سے وحی آئی, حزقیل علیہ السلام نے اللہ کا پہلا حکم سنا اور یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں نے جو ہے حرکت کرنا شروع کی. یعنی حزقیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم بتلایا اور جو ہڈیاں تھیں ناظرین آہستہ آہستہ ان کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. جسٹ ایزیوم ناظرین, آنکھیں بند کیجئے, ویژولائز کیجئے, 70,000 لوگ ہیں, 70,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے حزقیل علیہ السلام کے توسط سے. اب وہ 70,000 ہڈیاں جو ہیں مختلف مطلب جگہوں پہ پڑی ہوئی ہیں. اب 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ان کے اپنے اسکیلیٹن جو ہیں یعنی ان کی ہڈیاں جو ہے مجتمع ہوئی اور وہ اسکیلیٹن کی صورت میں وہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہوئی اور بن کے ہڈیوں کی صورت میں ایک انسان کھڑا ہو چکا ہے. اب آپ کے سامنے ایک ایسا آدمی ہے جس کے جسم کے اوپر گوشت پوست نہیں ہے, اس وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, لیکن اللہ کے حکم سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو چکا ہے. پھر وہی آئی, اے حزقیل علیہ السلام آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو. کیا خوبصورت انداز ہے, یعنی بالکل اس طرح سے جیسے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کو جو برہنہ بدن کھڑا ہو آپ اس کو کہیں بھی کپڑے پہن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ناظرین معاملہ ہڈیوں تک پہنچا اور ہڈیوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب گوشت پہن لو. یہ کلام سنتے ہی چونکہ وہ کن کا مالک ہے, وہ کن کا مالک ہے, یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھنا شروع ہوا اور گوشت پوست چڑھ گیا. پھر تیسری بار ناظرین وہی ہوتی ہے, اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں ہم بات, یعنی اسکیلیٹن کھڑا ہو گیا, گوشت ہو گیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو زندگی دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ وہ کھڑے ہو جائیں. چنانچہ جیسے ہی ناظرین آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا ہے 70,000 لاشیں ایک نگاہ کے اندر
ایک نگاہ کے اندر یہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی سبحانکا اللہم و بحمدکا ولا الہ الا انتا. پھر یہ سب لوگ ناظرین جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے شہر میں جا کر دوبارہ آباد ہو گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چونکہ کن کا مالک ہے، وہ ساری طاقتیں رکھتا ہے. اس نے پہلے حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو حکم دیا جائے، ہڈیاں مجتمع ہوئی، اسکیلیٹن بنا، اسکیلیٹن کو حکم دیا کہ اپنا گوشت جو ہے وہ پہن لو، اور جیسے ہی پہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ یہ کھڑے ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی موت کے بعد عطا کر دی اور ان سے کہا گیا کہ یہ اپنے شہروں کی طرف چلے جائیں. روایتیں بتاتی ہیں ناظرین کہ یہ اپنے شہروں کی طرف گئے اور اپنی عمروں کی جو مدت تھی اس کو پورا کیا انہوں نے. یعنی وہ زندہ رہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ نے ان کو چاہا. لیکن ناظرین ان لوگوں پر ایک بات میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں، اور وہ ایسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس کو سن کے جو ہے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ان لوگوں پر جو موت کے آثار تھے اس کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کے اور ان کی اولادوں کے جسموں سے جو ہے باقاعدہ سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آیا کرتی تھی. اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا. اور قبر میں جس طرح ناظرین کفن آپ نے دیکھا ہوگا، اگر میں مثال کے طور پر پرانی قبر اگر آپ کھولیں تو آپ دیکھیے گا، اللہ کرے کہ ہم سب کے کفن سلامت رہیں، لیکن جس طرح سے قبر کے اندر کفن میلا ہو جایا کرتا ہے نا، ایسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جایا کرتا تھا. یعنی وہ جو بھی ڈریس اپ کرتے تھے چاہے وہ اچھا مہنگا کچھ بھی ہو، اس میں ایک تو یہ کہ بو آیا کرتی تھی اور دوسرا ان کے جسم پر جو کپڑا ہوتا تھا وہ میلا ہو جایا کرتا تھا. اور آج بھی ناظرین اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی نسل میں باقی رہیں گے. یعنی آج بھی اگر آپ کسی یہودی سے ملیں تو اس کے جسم سے ایک مخصوص آپ نے دیکھا ہوگا اسمیل آتی ہے. اس اسمیل آنے کی وجہ ایکچولی یہی ہے کہ یہ حزقیل علیہ السلام کی جو قوم کا واقعہ تھا اس کی ایکسٹینشن آج تک نظر آتی ہے. اس عجیب و غریب واقعے کو ناظرین قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے ریکارڈ کیا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک روایت سے بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب کورونا آیا تو کورونا کے زمانے میں ہوا کیا تھا کہ پوری دنیا کو جو ہے مطلب بند کر دیا گیا تھا نا. ایسے ہی تھا نا، تمام ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا تھا، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا، ٹریول نہیں کرے گا. اس کے جو اوریجن ہے نا، اوریجن ناظرین وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں طاعون آئے تو جو جہاں ہے وہ وہیں کھڑا رہے، وہاں سے نہ جائے. اس میں اللہ کی کتنی بڑی حکمت تھی. آپ دیکھیے کہ آج جا کر ہم 21ویں صدی میں اس بات کو سمجھ پائے کہ چونکہ اگر ہم ٹریول نہ کریں، اگر ہم ٹریول کریں گے تو ہم جو وائرس کیری کر رہے ہیں وہ کہیں اور جو ہے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا جو جہاں ہوگا وہ وہیں ہوگا. 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی. اور آج ناظرین وہ بات سائنس کی ٹیکنالوجی کے دور میں تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. بہرحال ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان ناظرین جب شام میں طاعون کی وبا بہت زیادہ پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا. اچھا، ساتھ ہی اس کے ساتھ جتنے بھی غلام تھے اور کچھ فوج تھی اس نے اس کو ساتھ لے لیا. اب ظاہر ہے اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں طاعون کی وجہ سے مجھے موت نہ آ جائے. اب وہ اتنا خائف تھا طاعون کی وجہ سے، اتنا ہراساں تھا کہ جو اپنا پاؤں تھا نا، پاؤں وہ زمین تک پہ نہیں رکھتا تھا. اب یہ اس کو آپ ریلیٹ اس طرح سے کیجئے کہ جب ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب کورونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، SOPs میں بات شامل تھی کسی سے آپ گلے نہ ملیں. اب گلے تو ملنا بہت دور کی بات ہے بھائی، بات یہ ہاتھ بھی نہیں ملانا، یہ تھا نا، ہاتھ بھی نہیں ملانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وائرس جو ہے ٹرانسمٹ ہو جائے. تو وہ خوف جو ہے وہ اس وقت عبد الملک کے ذہن میں تھا اور وہ پاؤں جو ہے اپنی زمین پہ نہیں رکھتا تھا. بہرحال اس کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ گھوڑے ہی کی پشت پہ اس نے کچھ ایسا معاملہ بنا لیا تھا بیڈ شیٹ ٹائپ کا کہ وہ اسی کے اوپر سویا کرتا تھا. یعنی سفر بھی اسی پہ کرتا، اسی پہ سویا کرتا تھا. بس رات کو نیند اس کو آتی نہیں تھی، پریشان رہتا تھا، مضطرب رہتا تھا. اچھا، اب اس کا جو غلام تھا اس کے پاس، وہ بیٹھا ہوا اس کی ساری کیفیت کو دیکھتا رہتا تھا. یعنی صرف وہ سمجھ لیجئے کہ حاجت وغیرہ کے لیے اترتا تھا، باقی وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتا تھا. غلام سے بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ مجھے کوئی واقعہ سناؤ ذرا تاکہ میرا ذہن تبدیل ہو، کچھ میری توجہ کہیں اور بیٹھے. غلام ہوشیار تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا یہ بادشاہ کو نصیحت کرنے کا بہترین موقع ہے، اس موقع پہ میں اپنی بات بادشاہ کو پہنچا دیتا ہوں. اس نے کیا یہ، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایک لومڑی، اس نے کہا ایک لومڑی ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی درندہ
یعنی شیر کی جو ہیبت تھی وہ اتنی تھی کہ کوئی بھی درندہ جو ہے وہ لومڑی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں دیکھتا تھا؟ ظاہر ہے جنگل کا بادشاہ جب اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، بھائی جنگل کے بادشاہ کے ساتھ جس کی دوستی ہو جائے، اب کون کس کی ہمت ہے کہ وہ کسی اور کی طرف مطلب دیکھے؟ جو جنگل کے بادشاہ کے ساتھ ہے سمجھ لیجئے اس کے امان کے اندر موجود ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ لومڑی جو تھی وہ بہت ہی بے خوفی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو ہے شیر کی خدمت کرتی تھی اپنی زندگی، یعنی بڑے پروٹوکول میں یوں کہیے دن دناتی پھرتی تھی اور خدمت کرتی تھی کیونکہ جنگل کا بادشاہ اس کا دوست تھا. اچانک ایک دن ہوا یہ، وہ کہتا ہے کہ ایک عقاب جو ہے آسمان سے آیا اور آسمان سے آ کر لومڑی کے اوپر جھپٹا. لومڑی جیسے ہی بھاگی اور شیر کے پاس گئی تو شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیا. چلے جی یہاں تک تو سیکیورٹی ہو گئی، یعنی عقاب آیا، اس نے اس کو جھپٹنے کی کوشش کی، جیسے ہی وہ جھپٹا لومڑی نے ہوشیاری دکھائی، فوراً تیزی کے ساتھ جو ہے وہ شیر کے پاس چلی گئی، اس نے جا کے اپنے آپ کو وہاں پہ سیف کر لیا. اب ہوا یہ کہ عقاب دوبارہ جھپٹا اور جیسے ہی جھپٹا تو لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں اس نے دبوچا اور دبوچنے کے بعد وہ اڑا کر لے کر چلا گیا. لومڑی چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی کہ تو کہاں کا شیر ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف اس لیے تجھ سے دوستی کی تھی کہ تو میری محافظت کر سکے، تو میری محافظت نہیں کر سکا. شیر نے کہا کہ اے لومڑی، بات یہ ہے کہ میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو تو میں تجھے اس سے نہیں بچا سکتا. یعنی یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو ناظرین یہ عبرت تو حاصل ہو گئی اور اسے بات سمجھ آ گئی کہ میری فوج بنیادی طور پر مجھے دشمنوں سے تو بچا سکتی ہے جو میرے سامنے موجود ہیں، میری حفاظت تو کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، لیکن جو بلائیں اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتی ہیں، جو وبائیں اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتی ہیں اور مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے، کسی پہ حملہ آور ہوتی ہیں، میری بادشاہت، میری طاقت، میری فوج، میرا خزانہ، میرا لشکر، میرا جاؤ حشم مجھ سے یعنی اس کو دور نہیں کر سکتا اور ایون اس سے مجھے بچا نہیں سکتا. یعنی جو آسمان سے اترنے والی بلائیں ہیں یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بجز اللہ کے کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل میں ناظرین وہ جو طاعون کا خوف تھا وہ جاتا رہا اور وہ رضائے الہی پر اس اعتبار سے پرسکون ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھیے یہ جو واقعہ ہے نا حضرت حزقیل علیہ السلام کا، یہ قرآن کا واقعہ ہے ناظرین، اور قرآن نے ہمیں ہزاروں برس پہلے یہ بات سمجھا دی تھی اور یقیناً لوح محفوظ پہ یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے یہ ہم تک پہنچا دیا ناظرین. لیکن بتانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اللہ ہی اس کو ٹالتا ہے ناظرین. بس اللہ سے عافیت مانگا کرے کہ یا اللہ آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، آسمانی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، زمینی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آسمانی جتنی بھی مصیبتیں، زمینی جتنی بھی مصیبتیں، ہم کو ہماری آل اولاد کو اس سے محفوظ رکھا. اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو شامل کر لیا کریں، پاکستان کو شامل کر لیا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ مزید آپ سے رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. آمدید کہتا ہوں اور رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ناظرین بس اپنے اختتام کی جانب گامزن. آج الحمدللہ ہم نے اپنا 26واں روزہ بھی اختیار کر لیا. ہمارے ساتھ ملک معروف شناخہ جناب رضوان زبیری صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. آخری لمحات ہیں، کیا سنانا چاہیں گے؟ میں ناشریف. بسم اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکین. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں.
غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا بڈو پہ جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا بڈو پہ جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا غم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے غم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے کیوں نہ پڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے گئے اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے ماشاءاللہ سلامت رہیے ماشاءاللہ سلامت رہیے ناظرین کرام ریاکاری یہ جو ریاکاری ہے نا ریاکاری یہ اتنا خطرناک مرض ہے یہ ہر وقت یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے ڈوپامین کو جو ہے نا بہت سمجھ لیجئے شوٹ کرواتا رہتا ہے ہر وقت آپ کے ڈوپامین کے لیول کو شوٹ کرواتا رہتا ہے کیونکہ انسان کی سرشت میں اس کی جبلت میں اس کی انسٹنکٹ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ایسا ہی ہے نا ہاں لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اس ٹرانزٹری پیریڈ سے گزر رہے ہیں نا جسے آپ دنیا کہتے ہیں جو پل دو پل کی دنیا ہے پانی کے بلبلے کی طرح دنیا ہے جس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہمیں الٹیمیٹ جانا اپنے رب کی بارگاہ میں ہے اور سب سے بڑا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اکاؤنٹیبل نہ ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا صاحب کیجئے جو کرنا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن چونکہ اکاؤنٹیبل ہیں اور ایک پوری رپورٹ تیار ہوگی وہ رپورٹ تیار ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہوگی ہم اس رپورٹ کو پڑھیں گے ہم بتائیں گے صاحب کہ ہم نے زندگی اس طرح سے گزاری ہم نے زندگی میں یہ کیا ہماری اتنی عمر تھی ہم یہ اچھے کام کرتے رہے یا برے کام کرتے رہے اب لیٹس ایزیوم خدا نہ خواستہ خاکم بدن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اگر اس رپورٹ کارڈ کو پڑھتے ہوئے اگر ہم یہ پڑھنا شروع کر دیں کہ میرا تو کوئی نیک عمل اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا میری عبادتیں میری نمازیں کہاں گئیں یا اللہ میں نے زکوٰۃ دی تھی وہ کہاں گئی یا اللہ جو میں نے صدقات خیرات کیے تھے وہ کہاں گئے یا اللہ جو میں نے جو ہے وہ لوگوں کی امداد کی تھی وہ کہاں گئی یا اللہ میری عبادتیں مجھے نظر نہیں آ رہی اور پتہ چلا وہاں سے جواب یہ آئے کہ بھئی تیری کون سی عبادت تو نے ہمارے لیے کی تھی تو نے تو سب کچھ دنیا دکھاوے کے لیے کیا تھا تو جن کے لیے کیا تھا
بس ان کو جو ہے پہنچ گیا, تیرا تو معاملہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں, جا ان سے جا کے لے لے. اگر اس وقت یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے اکاؤنٹ کو تو ہم نے خالی کر دیا, کچھ بھی نہیں ہے, سوچئے نا, سوچئے اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا. ہم کلاش ہو جائیں گے, بلیو کر لیجئے. جیسے انسان دنیا میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے نا اس کا, پاگل ہو جاتا ہے وہ لوگ تان کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, اینڈ میں خودکشی تک آ جاتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں, مطلب خودکشی کر لوں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رہ گیا. وہاں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں تو کہیں اسکیپ وے بھی نہیں ہے. کھڑے تو کھڑے, پیر جمے تو جمے, اور اس وقت جواب دینا ہے, اور اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے صاحب, ایک ایک نیکی کے لیے. تو ان نیکیوں کو جو ہم کرتے ہیں نمازوں کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں, روزوں کی صورت میں, صدقات و خیرات کی صورت میں, قرآن کی تلاوت کی صورت میں, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اچھے کام, جو اس کو اس طرح سے کریں کہ اس کو انتہائی 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 مصفہ رکھیں, ایسا رکھیں جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں, کتنے مصفہ ہوتے ہیں, ایسا ان کو رکھیں. یاد رکھیے اس میں اگر ذرا سی بھی دکھاوے کی آمیزش ہو گئی, ریاکاری کی آمیزش ہو گئی, ایکسپوجر کی آمیزش ہو گئی, یا نمود و نمائش کی آمیزش ہو گئی, یہ سب معاملہ ہمارا فارغ ہو جائے گا, اور کل بروز محشر ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے, بالکل خالی ہوں گے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. وہ جو مولا کائنات مولا علی کربلا وجہ الکریم کا ایک قول مبارک ہے نا کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں. اچھا, وہ جو 3 نشانیاں ہیں وہ ایسی انہوں نے کمال بتلا دی ہیں کہ اگر آپ مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا. فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگوں میں ہوتا ہے تو عبادت میں چستی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے ہوتا ہے نا, تو عبادت میں چستی کرتا ہے. جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے, خلوت میں ہوتا ہے, تو سستی کرتا ہے, ڈل ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. یہ 3 باتیں ذرا سامنے رکھیے گا, 3 جو باتیں بتائیں, 3 جو نشانیاں بتائیں ہیں مولا کائنات نے, آپ کو ایسا لگے گا صاحب کہ ہم سب اس کے اندر تو اس زمرے میں تو آ چکے. ہمارا بھی عالم یہی, ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, پڑھے صاحب, حاجی صاحب کیا کمال بات ہے, کتنے پرہیزگار, کتنے زہد و تقوی کے پابند ہیں, کتنے عبادت گزار ہیں. یعنی ہمارے اٹائر سے ہم لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم خلوت میں جاتے ہیں تو خلوت میں ہم کیسے ہوتے ہیں, یہ اصل سوال ہے. اور تیسری آخری بات کہ آپ کو اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے نا یار آپ بہت زبردست آدمی ہیں, بہت نیک آدمی ہیں, اس کان سے سن کے اسی کان سے نکال دیجیے گا. ہاں, اس کان سے نہیں نکالے گا, اسی کان سے نکال, یہیں سے نکال دیجیے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کا جملہ اگر آپ کو عجب میں مبتلا کر گیا کہ واقعی میں کچھ ہوں, ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچ لیا, آپ نے اپنے سارے اعمال کو اٹھا کر فارغ کر دیا. جب کوئی آپ کی تعریف کہے, کہیں اللہ کا فضل ہے. جب کوئی آپ کی عبادت کی کوئی بات کرے, کہیں اللہ کا فضل ہے. جب کوئی آپ کے علم کی بات کرے, کہیں اللہ کا فضل ہے. جب کوئی آپ کے کلام کی بات کرے, کہیں اللہ کا فضل ہے. اپنے کاندھے پہ تو کچھ لینا ہی نہیں ہے نا, اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیجئے, کیونکہ یقیناً توفیق اسی کی ہے تو سب کچھ ہے. ذہن میں رکھیے ناظرین, جب یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے نا, پھر انشاءاللہ آپ کے جو یہ اکاؤنٹ ہے نا, اس اکاؤنٹ سے آپ کو لگے گا کہ جب آپ کھول کے دیکھیں گے نا اس کو, اس اکاؤنٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا خاصا بیلنس موجود ہے, الحمدللہ بیلنس میرا آگے پیچھے نہیں ہوا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ میرے آپ کے پاکستان اور امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں, بات چیت میں نرمی ہو, خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے, کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان.
किसी का पकड़ो और इमदाद